السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر سمینہ عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل LSA میں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ ہم آج آپ کو بتائیں گے خط لکھنے کا طریقہ، خاص طور پر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور PMS کے ان ایگزامس کے لیے جن میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اردو کو ایز اے کمپلسری یا آپشنل سبجیکٹ کے طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ 10 نمبر کا سوال ہمارے پاس شامل ہوتا ہے پنجاب کے تمام انٹرمیڈیٹ بورڈز کے اندر۔ سیکنڈ ایئر میں کوسچن نمبر 7 ہوتا ہے پیپر کا یہ، اور اس میں نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ روبرکس جو ہیں فائدہ مند ہوں گے اساتذہ کے لیے بھی نمبرنگ کرنے کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ کس طریقے سے اپنے خط والے کوسچن کو ارینج کریں گے یا مینیج کریں گے، تو وہ اس میں میکسیمم مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اسکرین پر آپ کے سامنے جو سلائیڈ شو ہو رہی ہے، اس میں نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ جی تو نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ خط کی جو پیشانی ہوتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ ایک سائڈ پہ آپ نے اپنا مختصر سا پتہ لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی نیچے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، یہ 2 نمبر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ نے پتہ لکھا ہوتا ہے اگر وہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے تو اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، تاریخ لکھنے کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، اور تاریخ کا جو ہے نا وہ آپ یہ کوشش کریں اس کے اندر کہ آپ اس میں جو ہے اردو ہندسی علامات کو استعمال کریں۔ ویسے تو دوسری تاریخ بھی اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے، لیکن اردو ہندسی علامات کا استعمال جو ہے وہ ممتحن پر اچھا اثر ڈالے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی القاب جو ہیں وہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ القاب لکھیں گے، مناسب آدھا نمبر اس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آدھا نمبر ہوتا ہے جی آداب کا۔ اس کے بعد نفس مضمون کے 6 نمبر ہوتے ہیں، اور آخر میں اختتامیہ کے جو ہیں وہ 1 نمبر ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ٹوٹل 10 نمبر کا سوال جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اٹیمپٹ کس طریقے سے کرنا ہے، اب دیکھیے گا کہ یہاں پہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہے، اس کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ریڈ آؤٹ کر کے کہ تاریخ کے سب سے پہلے اوپر تاریخ آ جاتی ہے، اور پھر آپ جس جگہ سے خط لکھ رہے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر تاریخ کے نیچے ہم کچھ جگہ چھوڑ کر پھر القاب کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ ہم اس حساب سے لکھتے ہیں کہ جس طرح سے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، فرض کریں اگر والد صاحب کو لکھنا ہے تو محترم والد صاحب، یا اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست، اور اس حساب سے اگر ٹیچر کو لکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے اس کو لکھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آداب لکھیں گے، اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سلائیڈ کو کہ وہ ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم لکھ سکتے ہیں، آداب لکھ سکتے ہیں، تسلیم لکھ سکتے ہیں، سلام مسنون لکھ سکتے ہیں۔ اور نفس مضمون جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے خیریت معلوم کرنے کے لیے ہم جو پہلے زمانے میں بہت زیادہ جو ہے نا مشکل جملے استعمال کیے جاتے تھے، آج کل اس طرح کے جملے استعمال نہیں کیے جاتے، یعنی خط کو بہت زیادہ ادبی نہ بنایا جائے، بلکہ جس طرح سے مرزا غالب نے جو ہے وہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا، اسی طرح سے خط جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے کہ جس طرح سے 2 لوگ آپس سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا مدعا آپ خط کے اندر بیان کریں، اور آخر میں آپ جو ہے وہ اختتام لکھیں، اور اختتام میں ہم اپنے القاب کے مطابق کوئی جملہ لکھتے ہیں، جیسے کہ اگر والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا، اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو تمہارا پیارا بھائی، چچا کو لکھ رہے ہیں تو بھتیجا وغیرہ۔ اس طرح سے خط جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو آخر میں اپنا پتہ بھی لکھ سکتے ہیں اور خط بھیجنے والے کی جگہ بھی لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔